مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کے چھٹے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی دعوت کا جو دور تھا اس میں جب اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا رہی، اور خاص کر وہ واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جب قریش کے نامور خاندانوں کو مخاطب کر کے جب دین کی دعوت کھلم کھلا ان کے سامنے رکھی، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیکنالوجی جو اس دور کے اندر رائج تھی، یا دوسرے لفظوں میں ہم جسے کمیونیکیشن اسکلز کہہ سکتے ہیں، وہ کس طرح بروئے کار لائیں. اور آج کے دور میں ہم دین کے ابلاغ کے لیے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سیرت طیبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے اس حوالے سے بہت سی مثالیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اظہار دعوت کا پہلا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریب کے خاندان کے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، ان تک دین کی دعوت پہنچائیے. سورہ شعراء میں جہاں یہ حکم نازل ہوا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلاتے ہیں، اور فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تگودو کرنی پڑی، اور اس میں خود ان کی ہجرت کا مرحلہ بھی آیا، اور پھر وہ فرعون سے حتمی طور پر نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کو ایک بڑی مصر سے ہجرت پر روانہ ہوئے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرقاب کر دیا. تو یہ سارا واقعہ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے پیش فرمایا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اب اعلانیہ دعوت کے مرحلے میں داخل ہوئے اور آپ نے کھلم کھلا دعوت دینا شروع کی، تو آپ کے سامنے وہ پورا منظر رہے، اور جو اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کے واقعات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بخوبی اندازہ رہے کہ اس سفر میں کون کون سی مشکلات اور دشواریاں حائل ہو سکتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعے سے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ بھی کیا گیا، جن کی بستیاں اسی عرب کے ماحول میں اہل عرب انہیں دیکھا کرتے تھے اور وہ ان سے واقف تھے، ان کے تذکرے کیا کرتے تھے کہ کس طرح ان قوموں کو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں یہ قومیں آئیں اور ملیا میٹ کر دی گئیں. یہ ترقی کی کن منازل کو ان قوموں نے طے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں اور اس سے انحراف کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قریش کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کا پیغام رکھیں گے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات پر بھی خبردار کریں گے
کہ اگر انہوں نے اس پیغام کو قبول نہ کیا تو اس کے نتیجے میں انہیں کون سے نقصانات سے سابقہ پیش آ سکتا ہے. وہ نقصانات اس دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت کے نقصانات کی بھی انہیں اچھی طرح خبر دی جا سکے. یہ مقصد تھا سورہ شعراء میں. اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ سابقہ اقوام کے واقعات بیان کیے اور پھر یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو بھی خبردار کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داروں میں تبلیغ کا آغاز کیا اور اس سلسلے میں آپ نے بنو ہاشم کو، بنو مطلب بن عبد مناف کو اپنے ایک کھانے کی دعوت پر مدعو کیا اور اس میں کچھ 45 افراد اس دعوت میں شریک ہوئے. لیکن اس دعوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد درجہ احتیاط کے ساتھ بہت مختصر پیغام ان کے سامنے رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت ان کے سامنے رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے تو ابو لہب نے مخالفت کی. ابو لہب نے کہا کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا. میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں اور اس معاملے میں تمہارے لیے تمہارے باپ کا خاندان ہی کافی ہے. اور اس کی ہرزہ سرائی اسی پر منحصر نہ رہی بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ آسان ہوگا کہ تمام قبائل قریش تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات سنی، حوصلے کے ساتھ سنی اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور مجلس برخاست کر دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس پہلو کو پیش نظر رکھا کہ کوئی بات نہیں، اگر پہلے موقع پہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تو کوئی بات نہیں. دوبارہ ان کو جمع کیا اور جب دوسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. میں اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اپنی پیغمبری کا بھی تذکرہ کیا، اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا ان کے سامنے اور اس کے لیے جو اسلوب اختیار فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک فرد کا نہیں تھا بلکہ صاف طور پر ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو یہ بات میں اکیلے نہیں کہہ رہا بلکہ میرے ساتھ ایک معتد بھی اہل ایمان کی جماعت ہے، سابقون الاولون کی جماعت ہے. ہم سب یہ بات رکھتے ہیں اور اس پیغام پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے اس بات کو صدا بصہرا نہ سمجھنا بلکہ یہ بات یقینی طور پر سمجھ لینا کہ اس پیغام کی پشت پر ایک تعداد اہل ایمان کی موجود ہے اور اس کا تذکرہ ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام رکھا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی کہ کوئی کسی قوم کا سربراہ اور کسی قوم کا رہنما اپنے خاندان کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا اور میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں. میں تمہارے سامنے اس بات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے منتخب کیا گیا ہوں کہ تم تک یہ پیغام پہنچاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ان کے سامنے اس بات کو پہنچایا. اس موقع پر پھر ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے تائید کی اور
انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہارے والد کا پورا خاندان یہاں پر جمع ہے، میں بھی ان میں سے ایک فرد ہوں، اور میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش رہوں گا، اس لیے تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے تم اسے انجام دو۔ ہاں البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، لیکن میں تمہاری حمایت اور تائید کرتا رہوں گا۔ اس موقع پر ابو لہب نے حرکت سرائی کی، اس نے کہا یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود پکڑ لو۔ تو ابو طالب نے جواب میں کہا کہ خدا کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے میں ان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بندھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ خاندان کے افراد میں سے کچھ نہ کچھ جذبہ خیر سگالی موجود ہے، مخالفت بھی ہے، لیکن کچھ حوصلہ افزا پہلو بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر حق کے اس پیغام کو ببانگ دہل کہنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر ایک صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر تشریف لے گئے، اور جو اس دور کا رواج تھا کہ جب کسی بڑے خطرے سے نشاندہی کرنی ہوتی تھی، خبردار کرنا ہوتا تھا، تو اپنے کرتے کو اتار کر، اپنے لباس کو اتار کر، اور لوگ کوہ صفا پر چڑھ کر اسے زور زور سے ہلاتے تھے اور وا صباحا پکارتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس کی ہو بہو تو تقلید نہ کرنی تھی، اس میں جو اسلام کے احکامات کے مطابق تبدیلی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا کرتا مبارک اتارا اور زور سے پکار کر کہا یا صباحا یا صباحا، اور پھر ایک ایک قبیلے کا نام لیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اور تمام قبائل کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے واقف تھے، نام لے لے کر ان کو پکارا۔ تو یہ اسلوب ہے کہ اس دور میں جو رائج ٹیکنالوجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری طرح سے اختیار فرمایا، اور ایک اپنائیت کا احساس دینے کے لیے اور ایک اپنی ایفیلیشن ان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ان کے خاندانوں اور قبیلوں کے نام لے لے کر پکارا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ چھوٹتے ہی ان کے سامنے اپنا پیغام رکھ دیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ پہلے ان کے سامنے ایک سوال رکھا، ان کے سامنے ایک سوال رکھا کہ لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ اور شاعر نے کچھ اس کو اس انداز سے بیان کیا، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوثر کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کو لوٹنے کو، شہر کو مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا کیا مجھ پر، کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب، بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا، بلا چونو چرا مانیں گے کوئی شک نہ لائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اب تک ان کے درمیان رہا تھا وہ تو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہر بات کو من و ان تسلیم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب ان سب کو آمادہ پایا تو اس کے بعد پھر ان کے سامنے حق کا پیغام رکھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھو تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صرف بات یہیں تک نہیں رکھی بلکہ اس سے ان کے سامنے اگلا منظرنامہ بھی پیش کر دیا،
اور اگلے مراحل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات کھول کر رکھ دی کہ اگر تم اس کلمے کو اختیار کرتے ہو، یہ ایک کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کے نتیجے میں تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تملکو بها العرب وتدین لکم بها العجم، کہ اس کے نتیجے میں پورے عرب پر تمہاری حکمرانی قائم ہو جائے گی، اور صرف عرب ہی نہیں، سارے عجم تمہارے سامنے زیر نگیں آ جائیں گے۔ یعنی ایک لیڈر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ویژن اور اپنا مشن لوگوں کے سامنے، اپنے پیروکاروں کے سامنے واضح اور دو ٹوک انداز میں رکھتا ہے، اور ان کو نصب العین دیتا ہے، ایک منزل کا تعین کرتا ہے ان کے سامنے، تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسلوب کہ جسے آج دنیا کوٹ کرتی ہے۔ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے جو طلبہ ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، اور خاص کر ویسٹ، وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان، ہم اس سے تہی دامن ہیں۔ ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پاس ایک بے بہا سرمایہ، متاع بے بہا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں اسے دوسروں کے پاس تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم دوسروں سے اس کا سوال کر رہے ہیں، جو ہمارے اپنے علمی ذخائر میں موجود ہے، قرآن و سنت کے ذخائر میں موجود ہے، سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال میں ہمارے لیے بہترین قابل تقلید نمونہ موجود ہے۔ لہذا میں اس موقع پر خاص کر طلبہ کو، نوجوانوں کو، اور اساتذہ کرام کو، اور جو اس ملت کے معمار ہیں، ان سب کو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں ان کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت کو پیش نظر رکھا، جس طرح سے جو ابلاغ کی تمام تر مہارتیں تھیں ان کو پیش نظر رکھا، جو اسلوب اپنایا اور جو ویژن ان کے سامنے رکھا، ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اسی طرح آنے والی نسلوں تک دین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں، اسی انداز سے دین کو ان تک منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہم جو دستیاب وسائل ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، فائنینشیل ریسورسز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو قوتیں، توانائیاں اور صلاحیتیں رکھی ہیں، ان سب کو بروئے کار لائیں۔ ہم نہ جانے اس دنیا کے وسائل کو کن کن چیزوں میں کھپا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کیا یہ دین کے راستے میں کام نہیں آ سکتے؟ کیا یہ ٹیکنالوجیاں، یہ قوتیں، یہ توانائیاں، یہ دین کے ابلاغ کے لیے اور دین کی بالادستی کے لیے، دین کی اقامت کے لیے استعمال میں نہیں لائے جا سکتے؟ آئیے یہ عزم کریں۔ کوہ صفا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے دعوت رکھی، جس انداز سے حق کا پیغام قریش کے سامنے رکھا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے سمجھیں، اور سمجھ کر اس کے مطابق ہم اس پیغام کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ کوہ صفا پر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی تھی، وہیں ابو لہب بھی موجود تھا۔ یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، یہ فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کام کے اندر تکالیف بھی آئیں گی، دشواریاں بھی ہوں گی، رکاوٹیں بھی ہوں گی، اور بڑی استقامت اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ابو لہب نے کیا کہا؟ اس نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ تبا لک یا محمد اجمعتنا لہذا، اے محمد تمہارا برا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے گئے، اور پھر اللہ کے حکم سے، کہ جس طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا فاصدع بما تؤمر، کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہر محفل میں گئے، ہر مجلس میں گئے، ہر چوپال اور ہر مقام پر گئے، ہر میلے اور ہر تہوار کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ پیغام رکھا، اور کوئی موقع آپ نے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ رہے مخالفین،
ابو لہب جیسے، تو ان کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے کیا، جس طرح سورہ لہب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ آج جو حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ابو لہب کے جو پیروکار ہیں، اور جو ابو لہب کے نقش قدم پر چلنے والے اہل طاغوت اور اہل باطل، وہ کس طرح سے حق کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم کا یہ اعلان ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے حق کی مخالفت کے لیے جمع کر رکھا تھا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی انداز سے اپنا کام جاری رکھا، دعوت کا کام، ابلاغ کا کام، اقامت دین کا کام سے مسلسل جاری رکھا، اس میں ذرہ برابر کمزوری نہیں آنے دی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس پیغام کو بالکل اسی انداز سے ہم نے لے کر چلنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، اسے مینار نور بنانا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ہر مرحلے پر مدد طلب کرنی ہے، استعانت طلب کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھروسہ رکھنا ہے تاکہ وہ ہمارا مددگار ہو، ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق